اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قیامہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان حلق تک آ پہنچے گی، وقیل من اراق، اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا، فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب و کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر جمع ہوا خون تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس سے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بس تشریح کی اس میں خاص ضرورت نہیں ہے، تشریح کچھ لفظوں کی تشریح ہے، وہ تو تفسیر میں دیکھ لینا ہماری انشاءاللہ، لیکن اس میں سب سے اہم چیزیں دو ہیں، ایک تو موت کا منظر اللہ نے کھینچا ہے، دوسرا کہ یہ جو بے نمازی کی موت کا منظر ہے، بے نمازی جو ہوگا وہ کہے گا بھئی یہ لاؤ، لوگ کہیں گے جھاڑ پھونک کرنے والے کو لاؤ، کسی مولوی صاحب کو بلاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ خود شکایت کرتے ہیں کہ یہ تصدیق بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، پھر اللہ تو قرآن خود بددعا دے رہا ہے کہ ہلاکت پر ہلاکت، ہلاکت پر ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ان بددعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ خاص قسم کی لعنت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو تسلیم نہ کرے اور اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرے، اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں، کم سے کم اللہ سے دعا تو کرو، پڑھو میرے ساتھ، اے اللہ مجھے تیرے سارے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔